الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به ونعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ہر طرح کی تعریف و توصیف، عظمت و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا. ایک طرف تو ہماری جسمانی ضروریت کو پورا کرنے کے لیے کائنات کی تمام چیزوں کو مہیا کیا، تو دوسری طرف ہماری رشد و ہدایت کے لیے مستقل انبیاء کرام مبعوث فرماتا رہا. بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خاص کر کے نبیوں کے امام احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسمونہ کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کفار و مشرکین آئے جو کہ اسلام سے پہلے، اسلام قبول کرنے سے پہلے بہت زیادہ قتل اور زنا کر چکے تھے. وہ آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کی بات دل کو لگتی تو اچھی ہے، اسلام سمجھ میں تو آ رہا ہے، صحیح دین ہے، لیکن ہمارے ان اعمال کا کیا ہوگا جو ہم نے پہلے کیے ہیں، جو ہم نے پہلے خطائیں کی ہیں ان کا کیا ہوگا؟ تو اسی وقت اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی کہ ان کو یہ خوشخبری سنا دو، ان سے یہ کہہ دو کہ لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ رب العالمین سارے گناہ معاف کر دے گا. شرط یہ ہے کہ سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ سے توبہ کریں، اللہ ان کے سارے گناہ معاف کر دے گا. اور یہ آیت خالص ان کے لیے محدود نہیں ہے کہ خالص وہ مشرکین مکہ کے لیے ہی خالی رہی ہو، بلکہ یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے. ہر انسان سے صبح سے لے کر کے شام تک کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہے جس سے خطا نہ ہو. خطا ہونا
یہ انسانی فطرت ہے. اور خطا ہونا، غلطی ہونا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ اسلام میں کوئی عجیب بات ہو. خطا ہونا تو یہ انسانی فطرت ہے. اگر ہم انسان ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم سے غلطی ہوگی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون. آدم کے تمام بیٹے غلطی کرنے والے ہیں اور سب سے اچھی غلطی کرنے والا ہے، سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد توبہ کرے. یعنی ظاہر یہ وہ مطلب یہ نکلا کہ غلطی ہونا یہ تو غیر معمولی بات نہیں ہے. اگر ہم انسان ہیں تو غلطی اور ہوتی ہے، سب سے ہوتی ہے. اب اس میں بھلائی کی صورت یہ ہے کہ جس قدر بھی ممکن ہو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. توبہ کے لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 شرطیں بتائی ہیں کہ توبہ کس بندے کی قبول ہوتی ہے. یوں تو ہر کوئی توبہ کرتا رہتا ہے. توبہ کرنے کے لیے اگر کسی بندے سے کوئی خطا ہو جائے اور اس کو احساس ہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی تو پہلے اپنے غلطی پر نادم ہونا چاہیے، اپنے غلطی پر شرمندہ ہونا چاہیے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی. اور دوسرے نمبر پر اسے پکا ارادہ کرنا چاہیے کہ اب آئندہ یہ غلطی ہم نہیں کریں گے. اور دوسرے میں پکا ارادہ کرے کہ اب یہ غلطی نہیں. غیبت کی ہے یا کسی پر تہمت لگائی ہے تو اگر کسی نے کسی بندے کا حق مارا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کا حق اسے واپس کرے، پھر اللہ سے توبہ کرے. اگر کسی نے کسی کو عائب لگایا ہے، کسی کے اوپر تہمت لگائی ہے تو اس سے چاہیے کہ اس بندے سے جس کے اوپر تہمت لگائی ہے اس سے معافی مانگے، پھر اللہ سے توبہ کرے. تب توبہ قبول ہوتی ہے. ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے کہ صبح کو جام پیا شام کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی. یہ ڈھونگ اس طریقے سے کبھی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی. توبہ قبول ہونے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنا ہی پڑے گا. نہیں تو یہ دن رات ہمارے گزر رہے ہیں، ہم خسارے کی طرف جا رہے ہیں. کوئی دن ایسا نہیں ہو رہا ہے جس میں ہم سے خطا نہ ہو رہی ہو. اللہ رب العالمین قرآن پاک میں یہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ پاک سے خالص دل سے توبہ کرو. اب خالص دل سے توبہ کیا ہے؟ زبان سے تو استغفر اللہ توبہ کہتے ہیں. خالص دل سے رجوع ہو کر کے اپنے غلطی کو نادم ہو کر کے توبہ کرنا، یہی خالص دل سے توبہ. قریب ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر کے تمہیں ایسی جنت میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں جگہ جگہ ارشاد فرما رہا ہے، توبہ کی طرف ہماری تاکید اور تلقین کر رہا ہے توبہ کرنے کے لیے. ساتھیوں، توبہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. اللہ رب العالمین کے بتلائے ہوئے احکام و فرائض کے بعد میں انسان کے ترقی کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے تو وہ استغفار. اگر یہ بندہ اپنا لے تو آخرت کی تو فلاح کامیابی تو ملنی ہی ملنی ہے. انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کو عزت و کامیابی ملے گی. ہر مصیبت کی، ہر پریشانی کا ایک علاج توبہ. اللہ سے توبہ کرنا یہ اپنے کامیابی کے لیے سب سے بڑا راستہ ہے مومن کے لیے. اور اس کو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اس کو دل سے اپنا لیں اور اس پہ عمل کریں. غلطی ہو جائے اس پہ شرمندہ اور اللہ سے توبہ کریں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال دے کر کے فرما رہے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی کسی شخص کا اونٹ کسی ایسے ریگستان میں کھو جائے جہاں نہ پانی ہو نہ کوئی آبادی ہو اور اسی پر اس شخص کا کھانے پینے کا سامان بھی لگا ہو اور وہ بیچارہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے اسے تلاش کر کے ہلکان ہو گیا، بالکل مس ہو کر کے ایک چٹان میں آ کر کے بیٹھ گیا، زندگی سے بالکل نا امید ہو گیا کہ اب میں بچوں گا نہیں، کچھ کھانے پینے کا سامان نہیں ہے. ایسے میں اچانک کیا دیکھتا ہے کہ یکایک اونٹ اس کے سامنے کھڑا ہے. اسے کتنی خوشی ہوگی؟ جس قدر اس کو خوشی ہوگی اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ رب العالمین کو اس وقت ہوتی ہے جب بندہ گناہ کے بعد اپنے رب سے توبہ کرتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو اس وقت اتنی خوشی ہوتی ہے
उस शख्स के जिसका ऊंट गायब हो गया, उसके खाने पीने का सामान गायब हो गया, उसको अपनी जिंदगी से मायूस हो गया, उसको जितनी खुशी हुई उससे कहीं ज्यादा खुशी अल्लाह पाक को उस वक्त होती है जब बंदा अल्लाह से तौबा करता है और अल्लाह उसे माफ करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन किस कदर हमारे ऊपर मेहरबान है, ये हमारे बख्शिश के किस कदर हमको रास्ते दिखा रहा है, ये बहाने बता रहा है रब्बुल आलमीन हमारे बख्शने के लिए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आपने फरमाया कि ऐ लोगों, अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह से बख्शिश तलब करो। मैं दिन में 70 मरतबे अल्लाह से तौबा करता हूं, अल्लाह से बख्शिश मांगता हूं। ये कौन कह रहा है? इमामुल अंबिया, इमामुल अंबिया जिनके बारे में कुछ सोचना कुफ्र हो जाएगा, ये वो कह रहे हैं कि दिन में 70 मरतबे से ज्यादा मैं तौबा करता हूं। और एक हदीस में आया कि आए लोगों, अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह से बख्शिश मांगो, मैं दिन में 100 मरतबे से ज्यादा तौबा करता हूं। साथियों, निहायत ही गौर करने का मुकाम है। एक मरतबे एक जंग के बाद कुछ कैदी गिरफ्तार करके लाए गए, तो उसमें एक औरत भी थी। उस औरत का दूध पीता बच्चा कहीं छूट गया था, खो गया था। वो बड़ी परेशान थी, उसी में तलाश रही अपने बच्चे को। जो बच्चा उसे मिलता उसे पकड़ करके सीने से लगाती और दूध पिलाती। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो सहाबाए किराम से पूछा कि मेरे सहाबा ये बताओ कि इस औरत को गवारा है, ये मुमकिन है कि ये औरत अपने बच्चे को आग में डाल दे? सहाबाए किराम ने कहा हरगिज़ नहीं, ये तो कभी नहीं हो सकता है कि ये अपने हाथों से खुद अपने बच्चे को आग में डाल दे। अपने हाथों से डालना तो दरकिनार, अगर बच्चा खुद बखुद आग में गिर रहा है तो ये अपने ताकत भर किसी सूरत में उसे आग में नहीं जाने देगी। कुर्बान जाइए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाहु अरहमु बिइबादिही बिहादिहिल वलदिहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे कहीं ज्यादा अपने बंदे पर मेहरबान है। जो इस औरत की शक्ल देख रहे हो, जो ये औरत अपने बच्चे के लिए इस कदर परेशान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे पर इससे कहीं ज्यादा मेहरबान है। बनी इसराइल का वाकया हमारे जहन में आ रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बनी इसराइल का एक वाकया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, ये तो हम आप सब जानते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से बात करते थे, इसीलिए उनका नाम पड़ा था कलीमुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक मरतबा कहत पड़ गई, बारिश नहीं हो रही थी और सब लोग, आबादी के सारे लोग परेशान थे, उससे मर जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम मैदान में निकले कि चलो इस्तिस्का की नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे। सब लोग बाहर निकले दुआ करने के लिए और सब लोग रो रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। वही नाजिल हुई कि मूसा, बारिश नहीं होगी, एक शख्स तुम्हारे दरमियान ऐसे है जिसकी वजह से नहीं होगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया कि भाई वो कौन आदमी है कि जिसके एक बंदे की वजह से सारे लोग मर रहे हैं, मवेशी मर रहे हैं, इंसान मर रहे हैं, कम से कम वो बंदा चला जाए ताकि और लोग तो बच जाएं। अब उस शख्स ने सोचा कि अगर मैं बाहर निकलता हूं तो कौम के लोग मुझे मार डालेंगे, और नहीं निकलता हूं तो सब लोग मरे जा रहे हैं भूख प्यास से, मैं करूं तो क्या करूं। उसने दिल ही दिल में तौबा किया, अल्लाह से मांगी, माफी मांगी और अल्लाह ने उसे माफ कर दिया। थोड़ी देर के बाद देखते देखते बारिश हो रही। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि परवरदिगार, अभी अभी तूने कहा है कि बारिश नहीं होगी, और आखिर वो कौन खुश नसीब बंदा है जिसको तूने इस तरीके से माफ कर दिया कि अब बारिश हो रही है। ऐसे बंदे को परवरदिगार मुझे दिखा दे, मैं देख लूं वो खुश नसीब कौन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, मूसा वो बंदा जब खताएं करता रहा तब तो मैं उसकी पर्दापोशी करता रहा, तब तो मैंने उसको किसी के सामने जाहिर नहीं किया, और जब आज मैंने उसे माफ कर दिया तो कैसे मुमकिन है मैं लोगों को बताऊंगा कि वो यही शख्स है। ये अल्लाह की जात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कदर हमारे और आपके ऊपर मेहरबान है। अल्लाह को राजी रखने के लिए मुसलमान का सबसे बड़ा हथियार है फराइज व एहकाम के बाद में, यानी सौम व सलात के बाद में सबसे बड़ा हथियार है तौबा व इस्तिग़फ़ार। अगर तौबा व इस्तिग़फ़ार को हमने अपनाया तो यकीन माने दुनिया और आखिरत में हमें कामयाबी हमारा मुक़द्दर होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौबा व इस्तिग़फ़ार करने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक में फरमा रहा है, इस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि
ان ربی رؤوف ودود. ایک جگہ اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے، ایک جگہ یہ فرما رہا ہے استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى. یعنی اللہ رب العالمین ایک طرف تو آخرت کی خوشخبری دے رہا ہے کہ اے وہ لوگوں اللہ سے توبہ کرو، اللہ کی طرف اس کی طرف پلٹ آؤ. اللہ رب العالمین بہت بڑا رحم کرنے والا ہے اور اللہ رب العالمین اپنے بندے پیار کرتا ہے، بہت زیادہ محبت کرتا ہے. تو دوسری طرف ہمیں دنیا کی کامیابی کی طرف اشارہ دے رہا ہے کہ اس کو ایک مدت تک اچھا ساز و سامان عطا کیا جاتا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا نکلا کہ اگر ہم اللہ سے لو لگائے رکھیں، اپنی خطاؤں پر توبہ کریں، تو اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں بھی عزت و سرفرازی سے نوازتا ہے. کس کو دنیا میں عزت نہیں چاہیے؟ کون آدمی ہے جو پریشان نہیں ہے؟ کوئی شخص ایسا ہے جو پریشان نہ ہو؟ کچھ نہ کچھ اس کو پریشانی لگی ہے. اگر ہمارا لو اللہ سے لگا رہے، اللہ سے ہم مستقل توبہ و استغفار کرتے رہیں، تو ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے پریشانی کو ضرور دور کرے گا. کسی ایک موقع پر کہیں پر کوئی معاملہ ہو، جب خطا ہو جائے، اس کا یہ مطلب تو قطعاً نہیں کہ آدمی جان بوجھ کر خطا کرتا رہے. یہ تو بالکل یقینی ہے کہ موت سب کو آنی ہے. اس سے تو کسی بندے کو انکار نہیں کہ موت نہیں آنی ہے. موت تو بالکل یقینی ہے، لیکن یہ یقینی نہیں کہ ہماری موت آئے گی کب. یہ کوئی بندہ نہیں جانتا ہے کہ ہم پتہ نہیں بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں گے کیا ابھی فوت ہو جائیں گے، یہ کوئی نہیں جانتا ہے. اور صرف یہی عمل اللہ کی طرف توبہ کرنے کے لیے اور رجوع کرنے کے لیے، استغفار کرنے کے لیے ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم ہر وقت کل پہ نہ ٹالیں. ہم ہر وقت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے اللہ سے توبہ و استغفار کرتے رہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے ٹوٹے پھوٹے عمل کو قبول فرمائے، ہم سے جو خطائیں ہوئی ہیں اللہ انہیں معاف فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.